السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کا پہلا مہینہ، مقدس مہینہ محرم کا اپنے اختتام کو پہنچا ہے اور اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر کی ابتدا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ماہ سفر کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ توہم پرستی، جہالت پر مبنی ہے۔ اور بالکل ویسے ہی ہے کہ جس طرح قدیم عرب کے اندر توہم پرستی تھی، جہالت تھی اور بدشگونیاں وہ لیا کرتے تھے، بالکل ویسا ہی معاملہ ہے۔ اس مہینے کو ہمارے ہاں بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اس کے اندر لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں اور کوئی کاروبار نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سفر کو بھی صحیح نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ تمام باتیں کس کے حوالے سے تھی؟ قدیم عرب کے حوالے سے تھی کہ وہی لوگ اس مہینے کو کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے۔ وہ ایک توہم پرست اور جاہل قوم تھی، جہالت ان کے اندر بہت زیادہ تھی کہ ان کی جہالت کا آپ اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں کہ اگر ان کو کسی سفر پر نکلنا ہوتا اور اگر راستے کے اندر کوئی پرندہ کسی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ان کو نظر آ جاتا تو یہ سمجھتے کہ اگر پرندہ اڑا اور سیدھا گیا تو یہ سفر ہمارے لیے بہت مبارک ہوگا، اس کے اندر بہت فائدہ ہوگا۔ اگر دائیں گیا تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور اگر پرندہ بائیں طرف چلا گیا یا زمین کی طرف آ گیا تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے لیے نقصان ہوگا، اس کے اندر ہمارے لیے پستی ہوگی، خسارہ ہوگا۔ تو اتنی توہم پرست قوم تھی کہ پرندوں کے اڑنے سے انسانی تقدیر کو وہ سمجھا کرتے تھے اور نفع اور نقصان کو سمجھا کرتے تھے۔ اور ایک مسلمان جو ہے، جس کو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تجھے اللہ رب العزت کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی بھی جو ہے وہ تجھے اس سے بچا نہیں سکتا ہے، اور اگر اللہ رب العزت اگر تجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو تیرے سے ٹال سکے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ ان توہم پرستیوں سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے بالکل ویسے ہی عقیدے ہیں کہ جو مشرکین مکہ کے تھے۔ حالانکہ مشرکین مکہ تو وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے دین کا انکار کیا تھا، اور آج کا مسلمان وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بہت بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے والا مہینہ آتا ہے تو پوری گلیوں کو جھنڈیوں سے سجا دیتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس قدر ناواقف ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے واقف تھے، لیکن مسلمان جو ہے اس نے صرف ہاتھوں کو چومنا اور چاٹنا اور یہ سمجھ لینا کہ جھنڈیاں لگا لینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کا اظہار ہو جائے گا، اس کا حق ادا ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پوچھ ڈال دینا اور اس کی طرف مڑ کر دیکھنا ہی نہیں۔ تو یہ کیسا حق ادا ہو سکتا ہے اور کیسے جو ہے وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم ہی نہ ہو؟ تو اس حوالے سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا تیرة ولا سفر ولا حامة۔ عرب کے اندر جو ہے چند چیزیں جو تھی وہ بہت مشہور تھی، ان میں سے سب سے پہلی کیا تھی؟ ادوا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بیماری ہوتی ہے وہ ایک چیز سے، ایک انسان سے دوسرے انسان کو، ایک جانور سے دوسرے جانور کو خود بخود لگ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کی نفی کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی مرضی سے نہیں لگ سکتی ہے، خود بخود نہیں لگتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا اذن جو ہوتا ہے، اس کی مرضی جو ہوتی ہے تو تب جا کے لگتی ہے۔ آپ نے کرونا وائرس دیکھا ہوگا، کرونا وائرس کے اندر ایک گھر کے اندر بہت سارے لوگوں کو اس طرح ہو گیا، ایک دو بندوں کو ہو گیا، لیکن کیا ہوا کہ گھر کے دیگر افراد بالکل محفوظ رہے، اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو بیماری صرف اللہ کی مرضی سے اگر کسی کو لگتی ہے تو لگتی ہے، لیکن قدیم عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ بیماری جو ہوتی ہے وہ دوسروں کو پھیل جاتی ہے۔ اب دوسری چیز یہ ہے، کوئی یہ سمجھتے تھے
کہ جو مائع سفر ہوتے ہیں، مائع سفر منحوس ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے نفی کر دی کہ سفر کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اس میں اگر کوئی شادی کرنا چاہے، کوئی دیگر اعمال کرنا چاہے، سفر کرنا چاہے، کوئی کاروبار شروع کرنا چاہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو نقصان دے دیں گے۔ نفع نقصان اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کسی مہینے میں آپ شروع کریں، اگر شادی کریں گے، اگر اس کے اندر کوئی اس طرح کی تقدیر میں لکھا ہوا، کوئی طلاق ہونا ہوئی، وہ بیوی کا فوت ہونا ہوا، شوہر کا فوت ہونا ہوا، تقدیر میں لکھا ہوا، تو آپ کسی بھی مہینے کے اندر وہ کریں، وہ ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف مہینوں کے اندر شادیاں کی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے اندر شادی کریں گے۔ کیوں جی ربیع الاول کے اندر کی شادی کریں گے؟ کیونکہ اس کے اندر شادی کرنے سے برکت ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر شادیاں ربیع الاول کے اندر ہی کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کی دعوت دی ہے، نہ تعلیم دی ہے، نہ ہی کوئی ایک بھی فرمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے ساتھ جوڑ کر کسی عمل کو مخصوص کر کے کہنے سے فرمایا ہو کہ اس کے اندر برکت ہوگی، ربیع الاول کے اندر یہ کام کرو۔ اور سفر کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی ممانعت کی ہو، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے قریب عرب کے اس عقیدے کی نفی کی ہے جو سفر کے حوالے سے مشہور تھی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔